اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آج کی اس نشست کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تابعی تھے حضرت ابو خالد والبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ارادہ کیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کا۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو رستے میں جب وہ جا رہے تھے تو اپنے اہل و عیال سے کچھ آگے چلے گئے، اہل و عیال پیچھے رہ گیا۔ تو جب آگے چلے گئے تو پیچھے سے شور و غل کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، ایک دم سے شور شرابہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ ایک دم سے تھوڑے سے پریشان ہوئے، اور جیسے ہی دیکھیں جو صحابہ تھے یا تبع تابعین تھے، ان کے اوپر جب بھی مشکل آتی تھی، مصیبت آتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکل آتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اب اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تم میری مدد چاہتے ہو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ یعنی کہ اللہ کی مدد کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ صبر ہے اور نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مشکل آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صبر بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، ایک روایت کے اندر 6 ماہ آتا ہے، کچھ روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ 2 ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ جو معاملات ہیں میرے ساتھ ان کو ٹھیک کر دے۔ اب ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں وہ اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فوراً جی آپ ادھر سے کچھ کریں، پھونک ماریں تو بندہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا اللہ کے پاس ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو پھر 6 ماہ بعد اللہ تعالیٰ انسان کو بھی پرکھتے ہیں۔ شفا اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ہی دینی، انسان نے نہیں دینی۔ اب یہ جو طریقہ نبیوں کا، صحابہ کا، تبع تابعین کا تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی، اچانک مشکل آتی تھی، تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب حضرت ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم سے شور و غل کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، پریشان ہوئے، فوراً انہوں نے اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، ایک دم سے ایک آواز آتی ہے، دھماکہ سا ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے اور شور و غل ختم ہو جاتا ہے۔ تو فوراً بھاگ کے اپنے بچوں کے پاس، اہل و عیال کے پاس جاتے ہیں اور جا کے معاملہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیاطین نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، ہمیں شیاطین نے پکڑ لیا تھا، اور جیسے ہی آپ نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو ان شیاطین نے ہمیں ادھر ہی چھوڑ دیا، ادھر ہی پھینک دیا اور چلے گئے، بھاگ گئے۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید کی تاثیر الحمدللہ اللہ کے فضل سے بے پناہ ہے۔ اب یہاں پہ اصل چیز کیا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر ہمارے گھروں میں، اب میں ایک واقعہ چھوٹا سا اور شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بھاگے آتے ساتھ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پیچھے کسی چیز کی آواز آ رہی تھی، جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو میں ڈر کے ایک دم سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہہ رہے ہیں صحابی کو کہ تمہیں کیا چاہیے تھا؟ تم وہیں پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے۔ تمہارے یہ اللہ اکبر کہنے سے وہ جو شیطان تھا جو تمہیں پریشان کر رہا تھا، ڈرا رہا تھا، خوف زدہ کر رہا تھا، اس نے بھاگ جانا تھا۔ تمہارے یہ بات نہ کہنے سے اس نے تمہارے اوپر اور دبدبا اور دبانے کی تمہیں کوشش کی اور تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کر دی۔ میرے بھائی، ہوتا ایسے ہی ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور جو لوگ شیاطین سے ڈر جاتے ہیں ان کو پھر یہ ڈراتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی معلومات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، جس جگہ پہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے فضل سے وہاں سے شیاطین بھاگ جائیں گے اور آپ سے خوف زدہ ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے صرف اللہ کا ذکر کریں، توکل اللہ پہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔